لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ باہر آتے ہیں اور آ کے اپنے ہی ملک کے خلاف بات کر کے پناہ لیتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ دیکھا جائے کہ کہیں کوئی اور چکر تو نہیں ہے. نہیں سر، سارے لوگ تو نہیں نا ملک کے خلاف ہوں گے. نہیں وہ سیاسی پناہ جب لیتے ہیں تو ملک کے خلاف بات کر کے سیاسی پناہ ملتی ہے. اٹلی کے جو لوگ ہیں یہ ہماری طرح کے ہیں. ایک اٹلی کے سابقہ سفیر جو ادھر تھے اپنا اسلام آباد میں، انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ہیں وہ ایشیا کے اٹیلینز ہیں اور اٹلی کے جو لوگ ہیں وہ یورپ کے پاکستانی ہیں. کہ یہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پہ متحد ہے یا اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں؟ دیکھیے علی، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر میں ویسے زیادہ بات تو نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سی اٹلی آنا کتنا آسان ہے؟ اگر آپ اسٹڈی بیس پہ آ سکتے ہیں تو کتنے چانسز ہیں کہ آپ کی اگر ریکوائرمنٹ پوری ہے جو کہ اٹالین گورنمنٹ آپ سے ریکوائر کرتی ہے تو آپ کو ویزا بآسانی مل جاتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ بڑا آپ نے زبردست سوال کیا ہے. یہاں پہ ہزاروں کہ میں 2004 سے 2007 میں یونان رہا تھا. مجھے آج بھی یونان کی بہت یاد آتی ہے. وہاں پہ میرے جو دوست ہیں جو ہمارے مختلف تنظیموں کے، میں آپ کے توسط سے ان سب کو بھی سلام دینا چاہتا ہوں اور میں یونان میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. آج ہم ملان کونسلیٹ میں آئے ہوئے ہیں، اٹلی میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر منظور احمد چودھری صاحب ہیں جو کہ کونسل جنرل ہے یہاں پہ. بہت سارے مسائل اور بہت سارے سوالات جو ہم ان کی خدمت میں پیش کریں گے جو پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پہ درپیش ہیں کہ ان کے آنے کے بعد کیا تبدیلیاں آئی ہیں یہاں پہ اور پاکستانی کونسلیٹ کیسے کام کر رہا ہے. سو ہم آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام علی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پہ ملان؟ میں جی آیا تھا ستمبر 2018 میں، تو مجھے تقریباً 3.25 سال ہو گئے ہیں کونسل جنرل کے طور پہ کام کرتے ہوئے. اوکے. یہاں پہ سر پاکستانی کمیونٹی کتنی بڑی تعداد میں ہے جو آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے؟ دیکھیے، رجسٹریشن تو کمیونٹی کسی بھی ملک میں اپنی اتنی زیادہ کرواتی نہیں ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ اٹلی میں تقریباً 2 لاکھ پاکستانی ہیں، اور یہاں پہ ناردرن اٹلی جس کو کہہ لیں شمالی اٹلی جہاں پہ یہ کونسلیٹ ہے، یہاں پہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 1.5 لاکھ کے قریب پاکستانی موجود ہیں. سر ایک عام آدمی کو رسائی ہے آپ تک اور اس کا طریقہ کار بھی بتا دیں. یہ دیکھیے، جب میں آیا ہوں تو یہاں پہ میں نے یہی محسوس کیا کہ زیادہ تر لوگوں کو پرابلم ہوتا تھا کونسلیٹ سے جنرلی سپیکنگ، اور کونسل جنرل سے ملنے میں بھی کافی دشواری ہوتی تھی. پھر بعد میں کووڈ بھی آیا تو اس میں کافی زیادہ لوگوں کو مسائل ہو رہے تھے، تو ہم یہاں پہ ہم نے ایک علی لگایا ہے ٹیلی فون ایکسچینج، اور اس میں ہم نے پھر کونسل جنرل کا بھی اس میں رکھا. کسی نے کونسل جنرل سے بات کرنی ہو تو وہ کونسل جنرل کا نمبر دبائیں گے تو وہ کونسل جنرل میری سیکٹری کے ساتھ ان کی بات ہو جاتی ہے تو لوگ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا سر، پاکستانی اگر خدا نہ کرے اگر کسی کی یہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ آنے سے پہلے یہ تھا کہ کمیونٹی یا لوگ مل کے اپنی مدد آپ کے تحت اس ڈیڈ باڈی کو پاکستان پہنچاتے تھے. اب کہا جاتا ہے یا خان صاحب نے یہ قانون پاس کیا کہ اگر کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے باہر کے ملک میں تو پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اخراجات برداشت کرے گی. اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا اس پہ اب عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ جو بدقسمتی سے جو ہمارے اموات ہو جاتی ہیں پاکستانی کمیونٹی کی، ایک بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے. پیچھے پاکستان میں فیملی بھی بہت پریشان ہوتی ہے. تو اس میں حکومت پاکستان کی ہمیں یہ ہدایات ہیں کہ جتنے بھی مستحق کیس ہیں ان کے ڈیڈ باڈیز کا خرچہ جو ہے وہ یا ایمبیسی روم میں یا کونسلیٹ یہاں پہ ملان میں وہ ہم اٹھائیں گے. تو اس سلسلے میں ہم ایک وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق جو بھی مستحقین ہیں ان کی ہم 100% امداد کر رہے ہیں. مستحقین سے مراد آپ تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل بتا دیں. مستحقین میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر غریب ہے اور جس کے پاس خود اپنے طور پہ ڈیڈ باڈی لے جانے کے لیے وسائل نہیں ہیں. سر یہ ایک شکایت ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں جو غیر قانونی طور پہ آتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ازیل کرتے ہیں جسے اسائلم کہتے ہیں، تو پھر جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں پاسپورٹ لینے کے لیے تو 6 ماہ 8 ماہ انکوائری کے لگ جاتے ہیں. سر اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں، اتنا لمبا ٹائم کیوں لیتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ تھوڑا پرابلم پرانا ہے. یہ 2014-15 میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی لوگ غیر قانونی طور پہ باہر مقیم ہیں اور اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ
لینا چاہتے ہیں تو ان کی انکوائری کی جائے گی. یہ پچھلی حکومت میں ہوا تھا. اس کے اوپر بڑا شور و غوغا بھی ہوا, ہم نے بھی لکھا, ہمارا بھی یہ کام ہے, ہم گورنمنٹ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ قانون جو ہے کوئی اتنا اچھا نہیں, اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ باہر آتے ہیں اور آ کے اپنے ہی ملک کے خلاف بات کر کے پناہ لیتے ہیں, تو پھر اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ دیکھا جائے کہ کہیں کوئی اور چکر تو نہیں ہے. نہیں سر, سارے لوگ تو نہیں نا ملک کے خلاف ہوں گے. نہیں, وہ سیاسی پناہ جب لیتے ہیں تو ملک کے خلاف بات کر کے سیاسی پناہ ملتی ہے. نہیں, کوئی نجی معاملات بھی تو ہو سکتے نجی ہیں. معاملات کم ہوتے ہیں, یہ ایسے نہیں ہے. یہ اس میں یہ ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سیاسی پناہ ملتی ہی اسی بنیاد پہ کہ جی میرے ملک میں میرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے, حالات بڑے خراب ہیں اور ایسا ہے. تو پھر وہ جو ملک ہوتا ہے جس کے خلاف آپ سیاسی پناہ لیتے ہیں, اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انکوائری تو آپ کی کرے, لیکن اس کا کوئی اچھا بہتر طریقہ کار ہونا چاہیے. تو ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے, اور ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تقریباً کوئی 1 مہینے یا 2 مہینے میں یہاں پہ ہم ایک انکوائری کا آن لائن سسٹم شروع کرنے جا رہے ہیں, جس میں کوشش کریں گے کہ چند ہفتوں میں یہ معاملہ جو ہے پروسیس کلیئر ہو جائے, اور کوئی بچہ جو ہمارا آتا ہے جس کا مطلب ادروائز کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں, اس کو پاسپورٹ ملنے میں آسانی. سر, بہت سارے لوگ جو یہاں پہ ہیں جو اپنی مسز کو یا اپنی فیملیز کو بلانا چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں پاکستان میں جو اٹلی کی ایمبیسی ہے, تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا جاتا, بے جا چیزیں مانگی جاتی ہیں, اور وہ اگر پرووائڈ بھی کر دیں تو پھر بھی آپ کچھ پیسے دیے بغیر, یا جیسے کرپشن تو ہمارے بدقسمتی سے بسی ہوئی ہے نا ہر جگہ پہ, جس ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں. تو سر یہ جو 6 ماہ کا ٹائم لگتا ہے, اس کے باوجود کہ اٹالین گورنمنٹ نے آپ کو اپروول دے دیا کہ آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں, تو وہاں پہ جو پاکستان میں اٹالین ایمبیسی ہے وہ ویزا میں کیوں دشواری آ رہی ہے؟ اور زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جو پاکستانی وہاں پہ ہیں جو کام کرتے ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے, اس میں کوئی بہتری لا رہے ہیں آپ؟ ہاں جی, یہ دیکھیے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اٹالین ایمبیسی کے ساتھ کافی شکایات ہیں لوگوں کو, اور اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بات نہیں سنتے. اور یہ کرپشن والی بھی جو بات آپ نے کہی, تو جو اٹالین ایمبیسی کی کرپشن ہے اس کا پاکستان سے بائی دا وے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو اٹالین ایمبیسی کی کرپشن ہے نا, وہ تو انہوں نے دیکھنی ہے. بہرحال اس میں ہم نے اٹالین حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے, یہاں پہ ہم نے اٹالین ایمبیسی کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے, میرا بھی رابطہ ہے اور سفیر محترم کا بھی رابطہ ہے. تو اس میں انشاءاللہ کافی بہتری آئی بھی ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید بہتری بھی آئے. لیکن دیکھیے کہ کسی بھی سفارت خانے کو فورس نہیں کیا جا سکتا, ان کو درخواست ہی کی جا سکتی, کیونکہ وہ دوسرے ملک کے قانون کے متحد ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو اٹالین ایمبیسی ہے اسلام آباد میں, وہ لوگوں کے مسائل کو جلدی سے جلدی حل کرے. سر, پاکستان اور اٹلی کے سفارتی تعلقات کیسے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, پاکستان اور اٹلی کے ہر لحاظ سے مضبوط تعلقات ہیں. سیاسی طور پہ بھی بہت, سیاسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے آپس میں مطلب جو ہے لیڈرشپ کے تعلقات وہ بہت اچھے ہیں. اس کے علاوہ تجارت بہت زبردست ہو رہی ہے اور اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹلی اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں. سر, آپ کی نظر میں, آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا, یہاں پہ آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیسا پرسیپشن پایا جاتا ہے پاکستانی کمیونٹی کو لے کے اٹالین لوگوں میں؟ یہ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو میرا انٹریکشن ہوا ہے اٹیلینس کے ساتھ, اپنے ظاہر پاکستانیوں سے تو میں ہر روز ملتا ہوں, لیکن جو اٹیلینس مجھے ملے ہیں یہاں کے, کہہ لیں کہ گورنمنٹ کے لوگ ملے ہیں, سیاسی لوگ ملے ہیں, عام لوگ جو ملے ہیں, ان کا تاثر پاکستانیوں کے بارے میں بہت اچھا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جی پاکستانی بہت محنتی لوگ ہیں, کہا جاتا ہے کہ پاکستانی بہت ایماندار ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ پاکستانی بہت پرامن ہے. اور یہ چیز ہے جس سے میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جی, کہ میری پاکستانی کمیونٹی جو اٹلی میں ہے وہ ہمارے لیے, پاکستان کے لیے یعنی کہ بہت زیادہ ایک جو ہے خوشگوار قسم کا رول ادا کر رہی ہے, اور یہ ہمارے اصل میں سفیر یہی لوگ ہیں. سر, آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پہ متحد ہے, یا اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں؟ دیکھیے علی, یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر میں ویسے زیادہ بات تو نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سی پاکستانی تنظیمیں ہیں جو کہ سیاسی بھی ہیں, مذہبی بھی ہیں, سماجی بھی ہیں. خواتین کی ایک تنظیم ابھی 100 کے قریب ہوں گی تنظیمیں, اب جو پتہ چل رہا ہے کہ 160 کے قریب ہیں. لیکن جو بات سمجھ میں آنے کی ہے پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پہ بھی, اٹلی میں بھی, یونان میں بھی, اور باقی یورپ میں بھی, باقی جگہوں پہ بھی,
وہ یہ ہے کہ ہمیں تنظیمیں اپنی بالکل رکھنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی شناخت رکھنے کا حق ہے. تو اگر آپ کا ایک صدر ہوگا یا ایک چیئرمین ہوگا تو وہ پھر آپ کے معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے گا. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ اتحاد ابھی اتنا نہیں نظر آ رہا، اور یہ میرے خیال میں دونوں طرح سے ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی اپنی شناخت بھی ہے جو کہ صحت مند ہے، لیکن اس سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے، اپنی ذات سے اپنی انا سے ذرا اوپر جانا چاہیے، اور اتحاد و اتفاق کی طرف ملک گیر لیول پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ متحد ہو سکے؟ اس میں جب سے میں آیا ہوں میں نے تو دن رات ان کو یہی کہا ہے کہ آپ اتحاد اور اتفاق سے رہیں اور اپنی متفقہ قیادت کو آگے لائیں. لیکن یہ ہے کہ اگر کونسلیٹ تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک ادارہ ہیں، اگر ہم کوئی باڈی بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ وہ سرکاری گملے میں اگانے والی بات ہے. تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں ایسی تنظیم بنا دوں جو میرے جاتے ہی ختم ہو جائے. تو میں ان کو ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، اور بڑا اچھا رسپانس ہے پاکستانی کمیونٹی کا کہ جی آپ کو اپنا ہی اتحاد بنانا ہے اور اپنی ہی متفقہ رائے سے آپ نے اپنے لیڈرز چننے ہیں. اچھا سر، یہ جو لوگ انلیگل آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رستہ خطرناک ہے، بہت زیادہ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. آپ تھوڑا سا فرمائیں اس کے اوپر، یا کوئی میسیج دیں کہ اگر آپ نے باہر آنا ہے تو لیگل وے اپنائیں، یا یہ جو غیر قانونی طریقہ ہے اس سے پاکستان کی وقار اور عزت کو کتنا یہ ڈیمیج کرتا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ پاکستان کے اوپر پھر انگلیاں اٹھتی ہیں جب لوگ باہر آتے ہیں غیر قانونی طریقے سے، اور پھر ایک ملک نہیں کئی ملکوں میں سے گزر کے آتے ہیں. تو رستے میں بھی ایران، ترکی میں اور یورپ کے ملکوں میں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، بوسنیا وغیرہ سے، کرویشیا وغیرہ سے. تو وہاں پہ ظاہر ہے ساری جگہوں پہ پاکستان کا امیج بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح سے جب یہ اٹلی پہنچتے ہیں تو یہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے نہیں لیتے. یہاں پہ کئی سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف پھر زہر اگلتی ہیں اور ان کو موقع مل جاتا ان کو موقع مل جاتا ہے. تو میری اپنے بچوں سے جو پاکستان میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پرخطر راستہ ہے، اس میں موت واقع ہو سکتی ہے، آپ اپنے پیاروں کو تکلیف میں ڈال کے اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو اس لیے اس کو نہ اپنائیں، آپ کوشش کریں کہ لیگل طریقے سے باہر آئیں. تھوڑا سا یہ بھی رہنمائی فرما دیں لوگوں کی کہ اٹلی آنا کتنا آسان ہے. اگر آپ اسٹڈی بیس پہ آ سکتے ہیں تو کتنے چانسز ہیں کہ آپ کی اگر ریکوائرمنٹ پوری ہے جو کہ اٹالین گورنمنٹ آپ سے ریکوائر کرتی ہے تو آپ کو ویزا بآسانی مل جاتا ہے؟ یہ دیکھیے یہ بڑا آپ نے زبردست سوال کیا ہے. یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی طالب علم اس وقت موجود ہیں، اور پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں، بچے ہمارے بچیاں، ان کے لیے اٹلی میں داخلہ لینا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ امریکہ جانا ہو، برطانیہ جانا ہو یا اور ملکوں میں، تو وہاں پہ داخلے کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بہت سے آپ کو وہ جو ہے نا چیزیں، ڈاکومنٹس وغیرہ اور بیلنس وغیرہ شو کرنا پڑتا ہے. یہاں کی چونکہ فیسیں کم ہیں اور یہاں پہ چونکہ داخلے کا وہ والا سخت معیار نہیں ہے، مطلب گریڈز جو ہوتے ہیں جیسے وہ پرسنٹیج وغیرہ وہ بھی کم ہے. تو میں نے ان کی یونیورسٹیز کے کافی معاہدے بھی کروائے ہیں. ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ان کی بریشیا کی ایک یونیورسٹی کا معاہدہ ہوا ہے. اسی طرح سے اور بھی ہم یونیورسٹیوں کو جو ہے نا راغب کر رہے ہیں اس طرف کہ جی آپ پاکستانی طالب علم کو لائیں. تو یہاں پہ قانونی طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ چانس ہے کہ آپ کو اٹالین ایمبیسی سے ویزا مل جائے گا. تو آپ کو اس لیگل چینل میں جانے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو بچے بچیاں اس کو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اٹلی کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں داخلے کی طرف اپنا رجحان کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا. یہاں پہ زندگی گزارنی کیسی ہے؟ فیملیز آپ ملتے ہیں، مذہبی آزادی ہے اور کوئی اس قسم کا مسائل آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اٹلی میں اگر کوئی بندہ آ کے رہنا چاہتا ہے ود فیملی تو کیسی لائف ہے یہاں کی؟ میرا خیال ہے کہ یہاں کی اٹلی کی لائف علی کافی اچھی ہے، اور لوگوں کو مختلف جو ملکوں کے ہیں لوگ یہاں پہ ان کو کوئی زیادہ بڑے مسائل کا سامنا نہیں ہے. اگر آپ کو زبان آتی ہے، اٹیلین زبان آتی ہے، تو پھر کافی آسانیاں ہو جاتی ہیں جی. تو میرا خیال ہے کہ بائی اینڈ لارج یہاں پہ ٹھیک ہے صورتحال. ظاہر ہے جسے کہتے ہیں نا کہ نسلی تعصب تو یورپ میں کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.
اور اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ویسے ساری جگہوں پہ تقریباً ایک جیسا ہے. کوئی ریززم وغیرہ پایا جاتا ہے کوئی مذہبی آزادی کو لے کے یا یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے. یہاں پہ لوگوں کی اپنی مسجدیں بھی ہیں, لوگوں کے اپنے اسلامک سینٹرز بھی ہیں, اور لوگ اپنے لباس پہن کے, یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی خواتین اپنا لباس پہن کے گھوم رہی ہیں, مرد بھی اپنا. تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دینی ہے, کوئی نہیں روکتا اس چیز سے. اور میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی قدغن ہے. یہ اٹیلینز بڑے فراخ دل ہیں اور جو ہے غیر ملکیوں کو ویلکم کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی آبادی کم ہو رہی ہے. تو یہ بھی مطلب ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے. تو یہ ایڈجسٹمنٹ دونوں طرف سے ہونی ہے. اٹیلینز نے بھی ایڈجسٹ کرنا ہے, پاکستانیوں نے بھی ایڈجسٹ کرنا ہے, یا موراکو کے لوگ ہیں یا کوئی اور ملکوں کے لوگ ہیں, انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو دونوں طرف سے میرا خیال ہے کہ کوششوں کی ضرورت ہے. ٹھیک جی, یہ میرا آج کا انٹرویو تھا. میلان کونسلیٹ میں ہم موجود ہیں اٹلی میں, اور منظور صاحب نے جس طرح بتایا, میں نے کوشش کی ہے کہ میں بہت سارے مسائل جو آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا وہ میں ان کی خدمت میں رکھوں, اور انہوں نے رپلائی کیا, آپ نے سنا ہے. یقیناً بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن میں ابھی بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور جو سب سے اہم میسج سر نے دیا وہ یہ ہے کہ آپ لیگل وے کو اپنائیں. اس سے ہمارے ملک بھی عزت میں اضافہ ہوگا, اور آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ لیگل ہوں گے اور آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوں گے. سو یہ میری آج کی ویڈیو تھی. امید ہے آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. پاکستان پائندہ باد.